عجیب بات ہے، میں مڈل اسکول میں تھا اس زمانے میں، بڑے شوق سے پڑھا رہے تھے ہم لوگ تھے. ملک نورزمان صاحب کو کہیں سے پتہ چلا کہ میں نے آرٹ اور کرافٹ میں جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن میں جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. تو پھر انہوں نے اچانک مجھے وہاں ہائی اسکول میں جو ہے وہ بلا لیا. ایز اے ڈینک ماسٹر میں گیا تھا، لیکن وہاں پہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے اساتذہ کے ساتھ کام کرنا کا موقع ملا. پھر مجھے وہ اسکاؤٹنگ دے دی گئی وہاں. میں مڈل اسکول میں بھی کبھی کبھی اسکاؤٹنگ کے حوالے سے مری گھوڑا گلی جاتا تھا، تو وہ پھر ہو گئی. پھر الحمدللہ وہاں پہ میں نے 1985 میں میرا ایک لکھا ہوا ڈرامہ تھا اکبر اعظم 1985 میں، تو وہ میں نے ریس گراؤنڈ میں پیش کیا تھا. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے وہاں پہ بڑا اچھے طریقے سے پرفارم کیا. زیاد صاحب کون بچے اس میں اکبر اعظم میں کاشف تھے، اس میں اپنا شہزاد تھے میرے اپنے بھتیجے، اور اس میں تھا اپنا کیا نام ہے ظفر جو ٹیچر ہے آج کل، وہ تھا. تو انہوں نے پھر زیاد صاحب سے جب مجھے پرائز آف پرفارمنس ملا 1985 میں، تو وہ جب مجھے ہاتھ میں لا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے مجھ پہ طنز کیا ہے. تو میں نے کہا نہیں سر، یہ زمانے کے تقاضے ہیں کہ اگر اس زمانے میں آ جاتے اکبر اعظم تو ان کے ساتھ کیا ہوتا. تو وہ ایک مزاحیہ ڈرامہ بڑا ہٹ ہوا. پھر 1986 میں الحمدللہ دنیا ایک سرایا، اس میں بھی کاشم علی مدیر تھے، اور اس میں ہمارے ندیم صاحب تھے، ندیم آج کل جو واقع ملازم ہیں. تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں بھی ریس گراؤنڈ میں انہوں نے پرفارم. دوسری پھر اس زمانے میں بڑی خوشی ہوتی تھی، دوسری پھر مجھے وہ پرائز آف پرفارمنس ضیاء الحق صاحب سے ملی. اور مجھے یاد ہے کہ مارجی میں ہریانہ ہمارے سیکٹری ایجوکیشن تھے، تو ایک میٹنگ میں انہوں نے کھڑے ہو کر ملک نورزمان صاحب کو بلایا تھا کہ ملک نورزمان صاحب کون ہے بھائی کھڑے ہو جائیں. تو ملک صاحب کھڑے ہو گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں. تو بڑی اچھی. تو ملک نورزمان صاحب بھی میرے ساتھ اسکاؤٹوں میں اکثر جایا کرتے تھے، وہ بھی رہا کرتے تھے اس زمانے میں. تو ساری جو کاوشیں ہیں، یہ ساری محنتیں جو ہیں انہیں کی سرپرستی میں ہوئی ہیں. پھر 1987 میں پھر تیسرا جو ایوارڈ مجھے ملا ہے دنیا ایک سرائے ہے. اچھا. وہ ڈرامہ جو تھا وہ بڑا وہاں پہ ہٹ ہوا. وہ اس زمانے میں ضیاء صاحب تو موجود نہیں تھے، وہ غلام اسحاق خان ہمارے صدر تھے، ان کے ہاتھ سے پھر وہ مجھے ملا ہے تیسری دفعہ پرائز آف پرفارمنس. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وہ تیسری ٹرافی لے کے فتح جنگ آ رہا تھا تو پورا اسکول شام کو اکٹھا تھا، حقیقت کو میچ ہو رہا تھا تو پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. تو وہ میں جو ہائی اسکول میں آیا تو ملک نورزمان صاحب گریڈ سے باہر اساتذہ کے ساتھ میرا استقبال کر، وہ لمحے بھولنے والے نہیں ہیں. تو بہت پذیرائی ملی الحمدللہ اس کے بعد. تو ڈرامے تو خیر بہت ہی زیادہ لکھے ہیں، بہت سارے اسٹیج بھی ہوئے ہیں، لیکن جو متاع عزیز ڈرامہ جس کا تھا جو ہم نے چھوٹے بچوں سے کرایا تھا، اس کی ایک اپنی مثال ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، آج تک لوگوں کے ذہن میں وہ موجود ہے. جناب آخر میں آپ سے یہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ اب پرائیویٹ اسکولز میں بھی آپ اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو کر رول ادا کر رہے ہیں، اس کی کچھ چند وہ ہمیں وہ یادیں شیئر کریں کہ اس میں سے آپ نے ایک وہ ٹاؤن کمیٹی کے ہال میں ایک ڈرامہ سٹیج کیا تھا، وہ بھی بڑا ہٹ ہوا اور لوگوں کے دلوں پہ اس نے بڑے نقش چھوڑے. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ تو ایک بڑے دکھ والی بات تھی. میں اسکول کو اپنا ہی گھر سمجھتا تھا، میرے گھر کے قریب تھا. 22 سال ایک اسکول میں گزارنا کوئی آسان کام